عمل ہے۔ جو بھی عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ کہہ کے کہ یہ امت کے لیے ہے، وہ سنت ہے۔ کچھ حضور کے افعال ایسے ہیں جن کو حضور نے اپنی ذات تک محدود کر لیا تھا، وہ سنت نہیں کہلاتے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو تو چند ہی سنتیں یاد ہیں، حلوہ کھانے کی سنت، نکاح کرنے کی سنت، داڑھی رکھنے کی سنت، یہی سنتیں یاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا دیدار کرنا ایسا عمل ہے جو حضور نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا۔ حضور کی امت میں بہت سے اولیاء نے، صحابہ نے، اہل بیت کے ائمہ اکرام نے اللہ کا دیدار کیا، تو یہ ان کی ذات تک محدود تو نہیں تھا۔ لیکن دیدار الہی والی سنت کو زندہ کرنے کی بات حضور نے نہیں کہی ہوگی، اس لیے کہ دیدار الہی کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے وہاں تک پہنچنے دیتا ہے۔ ایک سنت ایسی ہے جو کسی بھی دین کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، کسی بھی دین میں ہوں آپ، وہ آپ کے لیے بنیاد، ایک سالڈ کانکریٹ فاؤنڈیشن کے طور پر ہوتی ہے، اس کے اوپر دین کی ساری عمارت قائم ہوتی ہے، اور وہ ہے قلب کا بیدار ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی تو اس وقت بھی آپ نے پوری بنی نوع انسان کو مخاطب کیا، اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی، اور اگر وہی فساد میں مبتلا رہے تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے۔ یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے۔ یہ وہ سنت ہے کہ جس کا زندہ کرنا اشد ضروری ہے۔ اس کو زندہ کیے بغیر انسان کا ایمان جو ہے، ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ یہی ایک سنت ہے جس کو فراموش کر رکھا ہے مسلمانوں نے۔ کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے کہ قلب کو بیدار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، ان کی نمازیں خراب ہو گئیں، نمازیں بھی پڑھتے رہے، چوری چکاری بھی، فراڈ بھی کرتے رہے، کیونکہ وہ بنیاد ہی غلط ہو گئی نا۔ اور یوں بہت ساری تبلیغ کی تحریکیں چلیں، مذہبی جماعتوں نے بڑی تحریکیں چلائیں، کسی نے توحید کا نعرہ لگایا، کسی نے اہل بیت کی محبت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، کسی نے سنتوں کی بات کی، لیکن جنہوں نے سنتوں کا پرچار کیا انہوں نے بھی بس ظاہری سنتوں کا ہی نام لیا۔ امامہ شریف کی سنت، داڑھی رکھنے کی سنت، مسواک پکڑنے کی سنت، نکاح کرنے کی سنت، یہ جو سنت تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب نہیں سوتا، ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب نہیں سوتا، اس سنت کو ادا نہیں۔ اب اس میں کیا قباحت رہی ہوگی کہ جو ڈھیر ساری سنتیں لوگوں نے بڑی آسانی سے اپنا لیں اور اس ایک سنت کی ادائیگی میں اتنی غفلت کا شکار ہوئے۔ سب سے بڑی اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے حصول کے لیے اللہ نے الحمد شریف میں اشارہ فرمایا تھا کہ مجھ سے اس طرح دعا کرو اور اس چیز کی دعا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے مولا خالصتاً تیری عبادت کرنے کے لیے ہمیں اس قابل بنا دے، تیری مدد کی درخواست ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر، اس کی خوشنودی کے بغیر اس سنت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی اگر مدد مل جائے تو پھر ذرا دیکھیے قرآن میں کیا لکھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سمجھا، پہنچا، بتا سیدھا راستہ کہاں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ جن کو اپنی نعمت سے اس نے نوازا ہے، پھر ان لوگوں میں سے کسی ایک کو ملا دیتا ہے آپ سے، مرشد کامل تک پہنچا دیتا ہے،
اور پھر مرشد کامل کے پاس اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، نذیر اور بشیر اور سراج منیر بنا کے بھیجا، وہ اذن کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہستی بھی من جانب اللہ آئے گی وہ اللہ کی بارگاہ سے اذن لے کے آئے گی۔ اس کا ہدایت پر لگانا من جانب اللہ ہدایت پر لگنا ہوگا۔ تو یہ اذن کا ملنا اور کسی اہل نظر کی، اہل باطن کی، مخلوق کی ہدایت کے لیے تقرری، اس سارے علم کو کہتے ہیں اذن و ارشاد، یعنی معرفت الہی کا علم۔ کیا مطلب ہے ارشاد سے؟ ارشاد کا مطلب ہے گائیڈ لائنز، رشد کا مطلب ہے ہدایت۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنے کا کہا ہے قرآن مجید میں اللہ نے کہ ہم سے عبادت کے قابل ہونا چاہتے ہو، ہم سے مدد مانگو، اس سلسلے میں کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور وہ مدد کیا ہے کہ آپ کا جو قلب ہے، جو خفتہ حالت میں ہے، جو قلب صنوبر ہے، جو جس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہے، سینس لیس ہے۔ صنوبر کا مطلب ہوتا ہے سینس لیس، سدھ بدھ نہ ہونا۔ یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں کا جب قلب بیدار نہیں ہے، سدھ بدھ نہیں ہے، اس میں سینس لیس ہیں، تو نہ نماز کا شعور، نہ محبت رسول کا شعور، نہ طہارت کا شعور، بس لگے ہوئے ہیں نمازوں میں، روزوں میں، گناہ بھی جاری ہیں، ہر طرح کا عیب بھی موجود ہے، جھوٹ، فراڈ، سب کچھ موجود ہے، اور نمازیں بھی جاری ہیں، کیونکہ قلب میں تو سدھ بدھ ہے ہی نہیں جو ان کو کچھ کہے۔ اب یہ جو سنت کا احیاء ہے، یہ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ باطنی طور پر تیار کرتا ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو حضور سے تربیت کروائے اور اس کی تقرری بطور نائب رسول ہو، یا پھر اس کی تربیت وہ خود کرے اور اس بندے کی تقرری نائب الہی ہو۔ اگر وہ بندہ نائب رسول کے طور پر اس کا تقرر ہوگا، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، تو پھر وہ مخلوق کو نبی پاک کے دین کے مطابق لے کے چلے گا، اور اگر اس کی تقرری نائب الہی کے طور پر ہوئی تو پھر وہ مخلوق کو اللہ کے مطابق لے کے چلے گا۔ تو یہ کام 400 سالوں سے بند پڑا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا تھا، 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔